ہے روز معاشر امیر غریب ہوں گے اور غریب امیر ہوں گے. امیر لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے اور جو ہے غریب لوگ پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اور بنی اسرائیل سے پوچھئے کتنی واضح نشانیاں ہم نے ان کو عنایت کی. جو شخص اللہ کی نعمت کو اس کے آ جانے کے بعد بدل ڈالے پس بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ہدایت اور واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اگر تم پھسل جاؤ گے دین کو بدل ڈالو گے تو یہ موجب سزا ہے، پکڑ کا سبب ہے. یہ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا. تو اب یہ اس کی ایک مثال یہاں سے بیان کی جا رہی ہے. دوسرا آدھا شروع ہو رہا ہے دوسرے پارے کا کہ سل بنی اسرائیل، جو لوگ ہدایت آنے کے بعد پھسل گئے ان کے ساتھ کیا ہوا. اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھو کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھی واضح، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، بدل ڈالا. اب وہ نشانیاں کیا کیا ہم تھوڑا سا اس کو یاد دہانی کر لیں. پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ سب سے پہلی نشانی تو اللہ پاک نے واضح ان کو یہ دی کہ ان کو دریا سے پار کر دیا، دریا کو ٹھہرا دیا، اس کے اندر 12 راستے بنا دیے پانی کے اندر اور وہ وہاں سے گزر رہے ہیں. فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، لیکن انہوں نے اس کو کیسے بدلا، جا کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات عنایت فرمائی کوہ طور پر بلا کر. انہوں نے آ کر بتلایا کہ یہ میں تورات لے کر آیا. وہ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے، ہم تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تورات کو اترتے ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمیوں کو لے کر ساتھ گئے کوہ طور پر. تو اللہ پاک نے ان سے کلام فرمایا. وہ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے کہ یہ اللہ بول رہے ہیں، کون کس کی آواز ہے، ہم تو اللہ کو سامنے دیکھیں گے. اس گستاخی پر اللہ پاک نے تجلی ڈالی، وہ 70 کے 70 پھر مارے گئے سارے کے سارے. پھر آگے چل کر وادی سینا، وادی تیہ کے اندر یہ لوگ جب وہاں پر 40 سال پھرتے رہے تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. من و سلوہ اترتا تھا تو ان لوگوں کو وہ جو ہے نا وہ پسند نہ آیا. تو یہ کہنے لگے کہ ہم تو خود ہمیں کھیتی باڑی کریں گے، ہمیں تو بیج دے دیے جائیں، طریقہ کار دے دیے جائیں، ہم تو خود ہی کاشت کریں گے. اس پر راضی نہ ہوئے، وہ آنا بند ہو گیا. پہلے صحیح سلامت رہتا تھا، پھر باسی ہونے لگ گیا، گلنے سڑنے لگ گیا. تو اس طرح جو ہے اللہ پاک جل شانہ نے بے شمار نشانیاں ان کو عنایت فرمائیں اور انہوں نے سب نشانیوں کی مخالفت کی. یہاں تک کہ اللہ نے کتنے بے شمار انبیاء بھیجے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. نبی سب سے بڑی نشانی ہے اللہ پاک کی، انبیاء کو قتل کیا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو یہ شہید کر دیتے تھے. تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھے کتنی عنایت کی ہم نے ان کو واضح نشانیاں. ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. جو شخص اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد اس کو بدل ڈالے گا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ایک بندے کے اوپر حقیقت واضح ہو جائے، حقیقت منکشف ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ اس کو نہ مانے، اس پر عمل نہ کرے، پھر اللہ پاک کی پکڑ آتی ہے. اللہ پاک کسی بندے کو کوئی نعمت دے دے، وہ اس نعمت کا شکر ادا نہ کرے اور اس نعمت کی قدردانی نہ کرے، پھر اللہ پاک اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں. یہ سنت اللہ ہے، اللہ اس سے جو ہے وہ نعمت چھین لیتے ہیں. یہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا.
اور فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جو متقی لوگ ہیں وہ ان سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عنایت فرماتے ہیں۔ بڑا اہم مضمون ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی جن لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، کسی کو مال زیادہ دے دیا گیا ہے، دولت زیادہ دے دی گئی ہے، جو ہے حسن زیادہ دے دیا گیا ہے، اسباب اولاد زیادہ دے دی گئی ہے، کسی کو کچھ مل گیا ہے تو یہ اس پر تکبر نہ کرے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ان کو لیے مزین کر دی جاتی ہے کافروں کے لیے، اور پھر یہ ایمان والوں سے مذاق کرنے لگ جاتے ہیں، ان پر ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت ایک حدیث سے ہوگی۔ تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مال و دولت کی وجہ سے کسی کے فقر و فاقہ پر ہنسے گا، عموماً ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، جب ہمارے پاس مال و دولت کی تھوڑی سی کثرت ہو جاتی ہے نا، ہم غریبوں کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ یوں ہوتا ہے، غریب ایسے ہوتا ہے، غریب ایسے ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کیا ہوں، مجھے مال مل گیا ہے، پتہ نہیں میں کون سی مخلوق ہوں، غریب کو اور مخلوق ہے، میں کوئی اور مخلوق۔ ہم ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس کی غربت کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کسی فقیر کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھے گا، اللہ پاک جل شانہ روز محشر اولین و آخرین سب کے سامنے اس کو ذلیل فرمائیں گے۔ اور جو کسی غریب پر اس کی غربت کی وجہ سے، اس کے کمتر ہونے کی وجہ سے اس پر بہتان لگائے گا، اللہ پاک جل شانہ روز محشر اس کو آگ کے ٹیلے کے اوپر کھڑا کریں گے۔ آگ کا پہاڑ ہوگا، آگ کا ٹیلا ہوگا، اس کے اوپر کھڑا فرمائیں گے۔ سب کے سامنے وہ اپنے آپ کو جھٹلائے گا نہیں تب تک اس کو نیچے نہیں اتاریں گے۔ تو کتنی سخت وعید ہے اس حدیث پاک کے اندر۔ اس لیے بھائی کسی کو یہ حقیر نہ سمجھیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس تھوڑا سا گھر اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، تھوڑا سے چار پیسے ہیں تو میں دوسروں کی حقارت کرنے لگوں، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ مزدور لوگ ایسے ہوتے ہیں، فلاں لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کسی طبقے کی یہ جو ہے نا، اس کمال کی وجہ سے دولت کسی کو نہیں ملتی، یہ اللہ پاک کی تقسیم کی وجہ سے مل جاتی ہے، قسمت کی وجہ سے ملتی ہے، کمال کی وجہ سے کسی کو نہیں ملتی۔ ورنہ بڑے کامل لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے مینیجر ہوتے ہیں، مالک ان کا بے وقوف ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے کتنی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ تو عقل کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ اللہ پاک نے حساب ایسا رکھا، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک حدیث ہم یہ سن لیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی تھے۔ ہجرت کر کے آئے، پاس کچھ بھی نہیں تھا، محنت کرتے 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 بزنس جو ہے نا، بزنس ان کے بلڈ کے اندر تھا۔ اتنا زیادہ کاروبار کرنے کا مطلب ہے کہ خاندانی طور پر یہ کاروباری آدمی تھے۔ تو انہوں نے تجارت شروع کی، ایک دو چادروں سے تجارت چلتے 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 ایک وقت یہ آ گیا کہ یہ اربوں پتی ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہے وہ خوراک ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خط لکھا کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ خوراک ختم ہو گئی۔ تو فرمانے لگے کہ میں اتنا غلہ بھیجوں گا مدینہ کے اندر، میرے نبی کے شہر کے اندر ایسا ہوا ہے، کیوں ہو گیا؟ میں اتنا غلہ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینہ میں داخل ہو رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر سے نکل رہا ہوگا۔ اتنا غلہ آیا کہ لوگوں کے برتن بھر گئے، پورا شہر بھر گیا، لوگوں نے بیچا اس کو، سنبھالا نہیں جا رہا تھا لوگوں سے۔ اتنے امیر ترین صحابی ہیں۔ ان کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے، صحابہ سے اپنے خوابوں کا تذکرہ کرتے، صحابہ اپنے خواب بتاتے، تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر ارشاد فرمائی، خواب اپنا سنایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ روز محشر جو ہے نا قائم ہو گیا ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے اور محشر کا میدان ہے، تو میں وہاں پر کھڑا ہوں، میرے سارے ساتھی جو ہیں، میرے اصحاب
سارے ایک ایک کر کے جنت میں چلیں گے. سب سے پہلے ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا، میرے صحاب کے لیے. سارے جاتے رہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف تو 500 سال کے بعد آیا، اتنا تاخیر سے آیا. مطلب ہے ہم اس وقت کا 500 سال، وہ تو ایک ہی دن ہوگا 50,000 سال کا نا، اس میں تو کچھ وقت محسوس ہوگا. تو سب سے آخر میں آیا. جس وقت تو سب سے آخر میں آیا تو میں نے دیکھا تو پسینے سے شرابور تھا. تو میں نے پوچھا عبد الرحمن کیا ہو گیا؟ میں تو ڈر گیا تھا، خیر تو ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا؟ تو نے آگے سے مجھے یہ بتلایا کہ یا رسول اللہ میرا مال اتنا زیادہ تھا میں اس کا حساب دیتا رہا. تو یہ جو ہے نا مال کی وجہ سے اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ مال میری خیر ہی خیر ہے، مال کے مزے ہی مزے ہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پریشان نہ ہو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ تمہارے لیے یہ بھی آسانی فرما دیں. پھر وہ بے بہا خرچ کیا کرتے تھے، جو کوئی موقع آتا جو ہے وہ جانے نہیں دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، آراستہ کر کے ان کو دنیا دکھائی گئی ہے. اور وہ پھر ایمان والوں سے، غریب لوگوں سے، کمزور لوگوں سے مسخرہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ ہنستے ہیں. روز معاشر امیر غریب ہوں گے اور غریب امیر ہوں گے. امیر لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے اور جو ہے غریب لوگ پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے. سب سے پہلے تو اندازہ کریں. اس لیے اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو یہ اس وقت تک بہت اچھا ہے جب کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ مال کسی کی حقارت کا ذریعہ بن رہا ہے، کسی کو کم تر سمجھنے کا ذریعہ بن رہا ہے، ہمیں تھوڑا سا مال آ گیا ہے تو ہمیں غریبوں میں سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، غریبوں کے کپڑے اچھے نہیں لگتے، غریبوں کی حجامت اچھی نہیں لگتی. تھوڑا سا مال آ گیا ہے، ایٹیٹیوڈ ہمارا بدل، ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی اور مخلوق ہے، میں کوئی اور مخلوق ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں اس سے اوپر کوئی فرشتہ ہوں یا کچھ اور. بالکل ایسا نہ ہو. اس کے اللہ پاک جل شانہ مذمت فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو متقی لوگ ہوں گے نا یہ ان مالداروں سے، ان کافروں سے قیامت کے دن اوپر ہوں گے، بالا تر ہوں گے. اللہ ان کو زیادہ میں نے وہی عرض کیا کہ یہ لوگ حساب میں پھنسے ہوں گے اور غریب لوگ جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ رزق کی تقسیم کسی کے فضیلت کی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، بغیر حساب کسی کو رزق عطا فرما دیتے ہیں. وہ تو اللہ کی تقسیم ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی فضیلت کی وجہ سے یا کسی کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ محترم تھا اس لیے اس کو زیادہ مال مل گیا. یہ آیت نمبر 212 تک ہم پہنچے ہیں، آگے مضمون لمبا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی صبح پڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.